بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے دور میں سائنس نے اس قدر ترقی کی ہے کہ زچہ کو بچہ کی پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹی ہونے یا بیٹا ہونے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ بعض جوڑوں کو اللہ تعالیٰ بیٹا کیوں دیتا ہے اور بعض جوڑوں کو بیٹی کیوں دیتا ہے؟ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ دوستوں، اس حوالے سے آپ کو مکمل معلومات دینے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی بتائی جائیں گی جن کا ذکر آپ نے شاید ہی آج سے پہلے کبھی سنا ہو۔ دوستوں، یاد رکھیں کہ بیٹا یا بیٹی دینا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام یعنی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ آیات: آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اور بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بانجھ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ بانجھ کرتا ہے تو ان کے ہاں نہ لڑکی پیدا ہوتی اور نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے، لاکھ کوشش کریں مگر اولاد نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ لڑکیاں اور لڑکے دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دوستوں، اگر ہم اپنے ارد گرد کے معاشروں میں نظر کریں تو ہم میں سے اکثر احباب ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے ہاں لڑکے کی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں کی جاتی ہیں۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اگر لڑکی ہو جائے تو خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض اوقات بچی کی پیدائش پر شوہر اپنی بیوی پر اور اسی طرح گھر کے دیگر افراد عورت پر ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، کسی کو ذرہ برابر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ لڑکیوں کو کمتر سمجھنا زمانہ جاہلیت کے کافروں کا عمل تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ ترجمہ آیت: ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ خوب سن لو کہ وہ کفار مکہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی یقیناً خوشی و مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو لوگ بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حکایت سن لیں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کے ہاں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ افسوس کیا کرتا تھا۔ جب حضرت کو اس بارے میں علم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور یہ فرمایا: اے شخص، یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس انسان کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ اس شخص کو عزیز رکھتا ہے جو بیٹی کو محبوب رکھتا ہے، اس کی اچھی پرورش اور تربیت کرتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور پھر اس کی شادی کر کے اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے بیٹیوں کی پیدائش پر بجائے افسوس کرنے کی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کی صورت میں بیٹی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ دوستوں، بات ہو رہی تھی اس حکمت کے بارے میں جو کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس بارے میں ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور اس یہودی کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت بتلائی تھی۔ یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سبحان رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ یہودی عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اس کو ایسے زور سے ایک دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا کہ تو مجھے دھکا کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتا؟ وہ بولا کہ ہم ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے کو آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں اگر تجھے کچھ بتلاؤں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چھڑی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی زمین پر لکیر کھینچی جیسے کوئی سوچتے وقت کرتا ہے اور فرمایا کہ
پوچھ۔ یہودی نے کہا کہ جس دن یہ زمین آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان ہوں گے، لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل صراط سے پار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں جو محتاج ہیں۔ مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور فقر و فاقے کی تکلیف پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری۔ یہودی نے کہا، پھر میں جب لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ تحفہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہایت مزیدار اور مقوی ہوتا ہے۔ اس نے کہا، پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ بیل کاٹا جائے گا جو جنت میں چرا کرتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ کھا کر وہ کیا پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلسبیل نامی چشمے کا پانی۔ اس یہودی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اور میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے آیا ہوں جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا شاید ایک دو آدمی اور جانتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے وہ بات بتا دوں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں بچے کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی سرد ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کے منی عورت کی منی پر غالب ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرد کا منی پر عورت کی منی غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا کہ آپ نے سچ کہا اور بے شک آپ نبی ہیں۔ پھر وہ لوٹا اور چلا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دے دیا۔ تو دوستوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونے کے پیچھے اس حدیث میں کیا حکمت بیان ہوئی ہے، یعنی مرد کا مادہ منویہ اگر طاقت میں زیادہ ہے تو عورت کے مادہ منویہ پر غالب آئے گا تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، جبکہ عورت مادہ منویہ کا طاقتور ہونا بیٹی کی پیدائش کی نشانی ہے۔ دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اولاد دے اور جس کو نہ دے، بیٹا دے یا بیٹیاں دے یا دونوں دے دے، جیسا کہ قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو بتلایا ہے، اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ جن کے ہاں بیٹیاں ہوں انہیں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹیاں بھی تو اولاد ہی ہیں، اور بلکہ اس کا تفصیلی ذکر ہو گیا ہے کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شادی شدہ جوڑوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے، اور جن کو بیٹیوں کی خواہش ہے اللہ ان کی اولاد نذرینہ سے نوازے، آمین۔